السلام علیکم اینڈ کلاس مطالعہ پاکستان آپ کا پہلا چیپٹر پاکستان کی نظریاتی اساس لانگ کوسچن چل رہے ہیں آپ کے. میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو سیٹرڈے کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا یہ لانگ کوسچن بھی آئے گا اور لانگ کوسچن میں سے ہی آپ کے شارٹ کوسچن بھی بنا کے دیے ہوئے ہیں, اس لیے ان کو ذرا تھوڑی توجہ سے پڑھ لیجیے گا. اور ٹیسٹ سب نے دینا ہے ورنہ نیکسٹ ویک میں آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کے نوٹس نہیں دیے جائیں گے. اس کوسچن نمبر 5 کے جو ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کے بنیادی اقدار اور سماجی ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت. اس کے 2 پوائنٹس ہم پڑھ چکے ہیں جس میں اسلامی اقدار تھیں اور ساتھ ہی مسلمان مصلحین تھے. اب ہے برِ صغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات کیا تھے, کیا وجہ بنی کہ ہمیں نظریہ پاکستان پہ عمل کرنا پڑا, ہمیں یہ نظریہ دینا پڑا. نظریہ پاکستان میں مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے. بلا شبہ برِ صغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں. بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے, میں نے بار بار بتایا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا جا رہا ہے, تو اسلام کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں اپنی زندگیوں میں بھی. برِ صغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی و تمدنی تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشوونما پائی. تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے. برِ صغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا, لیکن نظریہ پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو حالات تھے اس میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے ساتھ آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو رہا تھا. اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے, اس میں شورائی طریقے کو اہمیت حاصل ہے, مجلس شورا جس کو کہتے ہیں, یعنی اسلامی قوانین, اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا مقصد ہوتا ہے. نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برِ صغیر کے مسلمانوں میں رواداری, انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں. نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے. قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری, جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے. اگر ہم اسلام کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہمارا جو نظریہ ہم نے پیش کیا تھا نظریہ پاکستان, اس پر ہم عمل کر کے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. برِ صغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے. ان کی ثقافتیں, روایتیں, نسلیں, سماجی ماحول مختلف تھے. رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی, آپس میں جو کمپلیکشن جس کو ہم کہتے ہیں. دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی. اسلام کی روح سے, یعنی اسلام کے اکارڈنگلی مسلمان کا بھائی ہے, اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے تھے. علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہے اور ان کی قوت کا انحصار اسلام پر ہے. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی نظریہ دیا تھا کہ تمام مسلمان ایک امت ہیں. انہوں نے یہاں پر علامہ اقبال کا ذکر ہو رہا ہے, انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں یوں پیش کیا: اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. یعنی اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بتا دیا نظریہ قومیت کہ مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ قوم بنتی ہے وطن سے, بارڈرز کے اندر جو رہتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مذہب سے بنتی ہے قوم. دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ایک قوم ہے. کانگریس اور انگریز حکومت کے مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی. مضبوط ارادے کیا تھے؟ ہم نے الگ وطن حاصل کرنا ہے. قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے. کس سے؟ انگریزوں سے بھی, اور کانگریس جو ہندوؤں کی جماعت ہے اس سے بھی. ہندوؤں کی عددی برتری, یعنی وہ تعداد میں زیادہ تھے, اکثریت میں تھے, اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت. انگریزوں کی حکومت تھی, طاقت ان کے پاس بھی تھی, مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے روک نہ سکی قائد اعظم کی مدبرانہ قیادت کی وجہ سے. اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کو وابستہ ہونا تھا. قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے, یعنی مسلسل کوشش کرتے رہے, اور اس کے لیے انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ بھی نہیں کی, اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے. مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا, اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا. یہ تصور نظریہ پاکستان کہلایا. اور قائد اعظم جیسے عظیم لیڈر نہ ہوتے تو شاید ہم بھی جو انڈیا میں
اب ظلم و ستم مسلمانوں پر ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے ہم بھی وہی ظلم و ستم برداشت کر رہے ہوتے۔ اگلا آپ کا پوائنٹ، آخری پوائنٹ آپ کا آ گیا اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ قائد اعظم نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، یعنی یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگی بلکہ یہاں جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کے ساتھ بھی مساویانہ سلوک کیا جائے گا۔ یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، یہ قائد اعظم نے کہا تھا۔ وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے اور انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، یعنی پاکستان کی ڈیکلیریشن، پاکستان کے اناؤنس ہونے سے 3 دن پہلے، آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ یہ اقلیتی لوگوں کو کہا، یہاں جو مسلمانوں کے علاوہ رہتے تھے پاکستان میں، اقلیتی طبقہ جو تھا۔ آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے، یعنی کوئی سکھ ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، تمام برابر ہیں ملک کی نگاہ میں۔ آخری پوائنٹ اب آپ کا آیا ہے نظریہ پاکستان سے آگاہی، یعنی یہ آپ لوگوں کے لیے کہ ہمیں آپ کو کیسے سکھانا چاہیے۔ یہ والا پوائنٹ بیسیکلی اس میں شامل نہیں آپ کے سوال میں، یہ ویسے ہی آپ کو پڑھا رہی ہوں۔ وہاں آپ کا آخری پوائنٹ جو تھا اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق، وہاں آپ کا سوال کا جواب ختم ہو گیا۔ آج کی نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کے لیے کی ضرورت ہے۔ جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہی دی جائے، انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برصغیر میں چلائی گئی۔ یہ آپ کے لیے کہا جا رہا ہے، ہماری نئی نسل کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو۔ ملک بھر میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا ضروری ہے۔ آپ اس پیراگراف کو دھیان سے پڑھیے گا، یہ آپ کے لیے لکھا گیا ہے کہ آپ نظریہ پاکستان کو توجہ سے پڑھیں بھی اور پھر اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔